آج 16 دسمبر ہے اور تاریخی طور پر یہ دن اہل وطن کے لیے دوہری مصیبت کا دن ہے، جس کے اثرات کو وطن عزیز کے خد و خال میں واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر تاریخ سے سبق لینے کی تھوڑی سی گنجائش ہو تو ان اثرات کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ دونوں ایام ہمیں نہ صرف گہرے دکھ اور تکلیف کے گھاؤ لگاتے رہے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے گہرا سبق بھی قومی یادداشت کے صفحات پر نقش کر چکے ہیں۔ تاریخ انسانی میں تقریباً تمام اقوام کو نامناسب اور غلط فیصلوں کے ثمرات کا ذائقہ چکھنا پڑا ہے۔ جہاں قومی احساس اور اجتماعی ضمیر جاندار اور زندہ تھے، وہاں احتیاط اور ذمہ داری کے بہتر تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا اور مستقبل میں ایسے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کی مناسب تدابیر کی گئیں۔ اور جہاں یہ سب کچھ نہ کیا جا سکا یا نہ ہو سکا، وہاں اس قسم کے حادثات مختلف شکلوں میں جنم لیتے رہے۔ مثال کے طور پر 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخی جغرافیائی ٹوٹ پھوٹ کا دن قرار پایا اور مملکت خداداد کا ایک حصہ اس سے الگ ہو کر نیا ملک بن گیا۔ دو جغرافیائی اکائیوں میں بٹے مشرقی اور مغربی پاکستان میں سیاسی حالات یہ رخ اختیار کر گئے کہ روایتی دشمن ملک بھارت نے مداخلت کر کے مشرقی بازو کو ہم سے الگ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تاریخ کو اگرچہ اپنے اپنے زاویے سے دیکھا اور بیان کیا جاتا ہے اور تاریخی واقعات کی تشریح ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن بعض جزیات ضرور ایسی ہوتی ہیں جن کی تعریف اور تفہیم کو دھندلایا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت کے بنیادی اصول کے مطابق جو سیاسی جماعت اکثریت حاصل کر لیتی ہے اس کو حکومت سازی کا اختیار دیا جاتا ہے۔ عوام کی بڑی تعداد جس سیاسی جماعت یا قیادت کو انتخابات میں زیادہ ووٹ دیتی ہے وہی اپنی حکومت تشکیل دیتی ہے اور اقتدار سنبھالتی ہے۔ لیکن 1971 کے نمایاں ترین واقعات میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں منعقد ہونے والے انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی سیاسی جماعت عوامی لیگ کو حکومت سازی سے روکنے کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس کو غیر ضروری طور پر ملتوی کیے رکھا گیا۔ ایک طرف شیخ مجیب الرحمان اپنے 6 نکات کے ساتھ کھڑے تھے تو دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو عوامی لیگ کو اقتدار حوالے کرنے پر کسی صورت رضامند نہ تھے۔ جنرل یحییٰ خان ملک میں مارشل لا نافذ کر چکے تھے اور انہوں نے 8 مارچ 1971 کو اپنی نشری تقریر میں شیخ مجیب الرحمان کو غدار قرار دیتے ہوئے ان کی جماعت عوامی لیگ پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا۔ اس آنے کی تفصیل ایک اذیت ناک تاریخ ہے جس نے نہ صرف ملک میں جمہوری روایات کا خون بہایا بلکہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور جمہوری روایات کو پامال کر دیا گیا۔ دشمن بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور وہ المناک دن آ گیا جب پاکستان کی فوج کو دشمن بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اگرچہ اس آنے کی ہمارے ہاں بہت سی تعویلیں کی جاتی ہیں اور ذمہ داروں کے بارے میں موقف بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس پیچیدہ بحث کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو جن عوامل سے انکار ممکن نہیں ان کی نشاندہی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ سیاسی عدم برداشت، فوجی مداخلتیں، سول بیوروکریسی کا کردار اور عوام کو تقسیم کرنے جیسے اعمال کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مشرقی پاکستان کی سیاسی قیادت نے عوام کو مغربی پاکستان سے بدزن کر دیا اور مغربی پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور فوجی حکمرانوں نے عوام کو مشرقی پاکستان کے بارے میں اور وہاں کے عوام کے بارے میں گمراہ کیا اور نفرتیں پیدا کی۔ تب کہیں جا کر عوام کو الگ الگ کر دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس المیے کا اصل سبق وہ تھا جس سے ہم بحیثیت قوم آج بھی پوری طرح واقف نہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے جو حمود الرحمان کمیشن بنایا گیا، ہم 5 دہائیاں گزر جانے کے بعد اس کمیشن کی رپورٹ سامنے لانے کا حوصلہ نہیں کر پائے۔ تل حقائق کو جاننے اور ان سے سبق سیکھنے کی ہمت کہاں کر پائیں گے۔ آج وہی سابقہ مشرقی پاکستان ترقی اور خوشحالی کی برکتیں سمیٹنے میں مصروف ہے اور بحیثیت ملک آگے بڑھ رہا ہے اور ہم 51 سال بعد بھی اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کب ہم ایک ملک کے طور پر دیوالیہ قرار دیے جائیں گے۔ ہماری سیاسی جماعتیں باہم دست و گریبان ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب منتخب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا جائے۔ سیاستدان ایک دوسرے کو غدار کہتے کہتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حاضر سربس جرنیلوں کے خلاف غداری کی مہمات چلانے میں مصروف ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ اس سے مزید کتنا آگے جائیں گے۔ ہماری اکثر حکومتیں عوام میں اعتبار اور اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں اور بے تحاشا تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کے ایک بڑے حصے کو خوراک جیسے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے اور اس کی بقا سے متعلق خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔
یہ تو تھے 16 دسمبر 1971 کے دن سے وابستہ تاریخی یادوں کے اثرات اور احساسات۔ ایک اور 16 دسمبر ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جب 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور کے 144 بچوں اور دیگر افراد کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دہشت گردوں نے اسکول کے معصوم بچوں پر حملہ کر کے یہ پیغام دیا کہ انہوں نے ریاست پاکستان کے مستقبل پر ضرب لگائی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران 70,000 پاکستانیوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا اور دہشت گردوں نے پشاور سے لے کر کراچی تک عوام، سرکاری ملازمین، اداروں اور حساس اداروں پر بھی ہزاروں حملے کیے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے مسلسل آپریشن کے ذریعے ان دہشت گردوں کی سرکوبی کی اور انہیں طاقتور پیغام دیا کہ ان کو ان کے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اتنی زیادہ قربانیوں کے بعد بعض اوقات اس وقت حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے جب ایسی خبریں آتی ہیں کہ دہشت گرد دوبارہ منظم ہو رہے ہیں۔ ایک شاعری کے طور پر جہاں ان دونوں مذکورہ دنوں کے لگائے گئے کاری زخموں کو بھلانا مشکل ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ان ایام سے حاصل ہونے والے سبق کو کبھی نہ بھولنے دیا جائے۔